السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ غیر مقلدین کے کون کون سے علماء یا جو ان کے محققین ہیں وہ کون کون سے گمراہ ہو چکے ہیں، جنہیں گمراہ قرار دیا جا چکا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ ہم یہ بتاتے کہ کون کون سے اب بچ گئے ہیں یا پیچھے رہ گئے ہیں جو گمراہ نہیں ہیں یا جنہیں گمراہ قرار نہیں دیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ دیکھتے کہ کون کون سے بچ گئے ہیں، لیکن ہم آپ کو یہ آج بتا رہے ہیں کہ کون کون سے، لیکن تمام نہیں بتا رہے۔ ایک تو اس دور کے یا ابھی تھوڑا وقت ہوا ہے جو بیچارے فوت ہو چکے ہیں غیر مقلدین کے علماء، ان کے متعلق، اور ان میں سے ہم 10 علماء اہل حدیث، یعنی خود کو اہل الحدیث کہلوانے والے غیر مقلدین، 10 ایسے جو جنہیں اس دنیا کے اندر ہی گمراہ قرار دیا گیا، اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ یہ گمراہ ہیں، یہ کام کے نہیں ہیں، ان کی بات نہیں ماننی چاہیے یا ان کو نہیں سننا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، بہت بڑے مشہور نمبر 1 پر جو ہم آپ کو بتا دیں، بہت بڑے مشہور غیر مقلدین کے ڈاکٹر ذاکر نائک۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام آپ نے سنا، بہت بڑے مشہور، اور کہتے ہیں اس نے بہت بڑا کام کیا، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی گمراہ قرار دیا گیا، اور کس کی طرف سے؟ خود غیر مقلدین کی طرف سے بتایا گیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا عقیدہ درست نہیں ہے، یعنی گمراہ ہے۔ سن لیں، کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کا عقیدہ کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتا دیں۔ ایک ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں پہلے گفتگو آ چکی ہے۔ بہت سارے بنیادی عقائد میں انہوں نے غلطیاں کی ہیں اور لوگوں نے ان تک وہ باتیں پہنچائی بھی ہیں، اس کے باوجود رجوع ثابت نہیں ہے۔ وہ غلطیاں آج بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ جن لوگوں سے متاثر ہوں وہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں اور احمد دیداد ہیں، جبکہ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی صوفی عقیدے کے حامل تھے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے حامل تھے، خمینی کی اور رافضہ کی اور ایران کی تعریف کی ہے ان لوگوں نے۔ جو لوگ صرف قرآن اور حدیث کے تراجم پڑھ کر کے اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، ان کو سننے کی اجازت ہمارے اسلاف نہیں دیتے۔ اب ناظرین کرام، ذاکر نائک کی تو بات ہے کہ نمبر 2 پر آپ کو ہم بتا دیں ایڈوکیٹ فیض۔ ایڈوکیٹ فیض بھی ان کے، یعنی ان کے بیانات ہیں، یہ بھی جو ہے نا مسائل بتا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ بھی محقق ہے نا، یہ خود کہا کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا ایک جگہ وہ ان کا سبتین شنقوی کہتا ہے کہ بھئی کوئی مدرسے کے قریب ہی نہ گزرا ہو لیکن اہل حدیث ہو، بس کام کی چیز ہے۔ تو یہ بھی تو اہل حدیث ہیں، لیکن ایڈوکیٹ فیض کو بھی گمراہ قرار دیا گیا۔ آپ خود سن لیجئے کہ ایڈوکیٹ فیض کے متعلق کیا کہا گیا۔ وسیم اکرم صاحب کا سوال ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک اور فیض سید صاحب سے علم حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے، ایک بات تو یہاں میں یہ مطلقاً بتا دوں کہ نام لے کر کے کسی کے اوپر کوئی تبصرہ کرنے میں لوگوں کے یہاں بے چینی پیدا ہوتی ہے، لیکن آپ نے ذکر کر دیا ہے، میں نے آپ کے سوال کو دہرا دیا ہے، جن لوگوں کے نام آپ نے لیے ہیں ان کے یہاں کیونکہ یہ علماء نہیں ہیں اور علماء سے جڑ کر کے کام بھی نہیں کرتے، اس وجہ سے کچھ خطائیں، کچھ غلطیاں، جن غلطیوں کا تعلق کبھی کبھار بنیادی مسائل سے بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کی غلطیاں موجود ہیں۔ اب ناظرین کرام، تیسرے نمبر پر ہم آپ کو سناتے ہیں ناصر مدنی۔ ناصر مدنی کے بہت بڑے بیانات مشہور ہوا کرتے تھے، بہت بڑا نام تھا، اہل الحدیث میں سے تھے، غیر مقلدین میں سے تھے، اور غیر مقلدین کی ظاہر ہے وہ جب 1-2 بیانات ان کے آتے ہیں ان کا بڑا نام ہوتا ہے، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خود غیر مقلدین بتا دیں گے یہ بھائی گمراہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے علماء بتا رہے ہوتے ہیں اس وقت چلو نہیں مانتے، لیکن جب ان کے خود مانتے ہیں۔ چلو ناصر مدنی پر ناصر مدنی کا کن الفاظ کے ساتھ استقبال کیا گیا، ذرا سن لیں۔ انتہائی افسوس اور دکھ کا مقام ہے ایک بھانڈ، گنجر اور کتی کا بچہ ناصر مدنی۔ تو یہ تیسرے تھے ناصر مدنی جنہیں گمراہ قرار دیا گیا۔ اب چوتھے ہیں جاوید عثمان ربانی صاحب، انڈیا والے۔ ان کے بہت بڑے بیانات ہیں، حالانکہ انہوں نے انجینئر علی مرزا کی بھی مخالفت کی ہے، انجینئر علی مرزا کے رد میں بھی ان کے بیانات آئے ہیں، جاوید عثمان ربانی کے۔ اب یہ بھی ان کے محقق ہیں، لیکن ان کو بھی گمراہ قرار دے دیا گیا۔ تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ شیخ ابو زید ضمیر صاحب اور حافظ جاوید عثمان ربانی صاحب کے ویڈیوز دے سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے، ابو زید ضمیر صاحب حفظہ اللہ اگرچہ کسی اسلامی ادارے کے فارغ نہیں ہیں، لیکن علماء کی صحبت میں رہ کر کے انہوں نے یہ مقام حاصل کر لیا ہے
کہ وہ علماء کی صفوں میں شامل ہونے لگے ہیں، علماء کی صف میں شامل ہو چکے ہیں، لہٰذا ان سے علم لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ثانی الذکر جن کا نام آپ نے کیا، جن کا نام آپ نے ذکر کیا ہے، ان سے جہاں تک میں واقف ہوں وہ نہ عالم ہیں اور نہ علماء کی صحبت میں انہوں نے علم حاصل کیا ہے، اور نہ ہی وہ عربی زبان سے واقف ہیں، نہ شریعت اسلامیہ کے متون اور اہم جامع اور مراجع کی کتابوں سے واقف ہیں، اور ان کے علم کے اندر کافی حد تک کمزوریاں پائی گئی ہیں، بہت سارے مقامات پر وہ فحش اور بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، لہٰذا اس طرح کے لوگوں سے علم لینا درست نہیں ہے۔ تو یہ چوتھے تھے جاوید عثمان ربانی صاحب، جنہیں گمراہ قرار دیا گیا۔ یہ 4 غیر مقلد محقق آ گئے، 5ویں آ رہے ہیں شمشاد سلفی صاحب۔ یہ ان کے مناظر تھے، بہت بڑا نام تھا، ان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، عمر صدیق نے بھی ان کی تعریفیں کی ہوئی ہیں، لیکن ان کا بھی انجام بہت برا ہوا۔ ایک تو یہ خود کہتے تھے کہ میں شیعوں کے ساتھ گھوڑے نکلواتا تھا، اور اس نے خود ایک ان کا پروگرام، ان کے اندر ایک نعرہ لگوایا شیعہ، وہاں انہوں نے نعرہ لگایا شیعوں نے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی کا نہیں، اس طرح نہیں کہو، ہمارا نام لو، شیعہ سنی اہل حدیث بھائی بھائی، شیعہ سنی اہل حدیث بھائی بھائی، یہ نعرہ لگوایا۔ اور اس کے بعد خود غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے بھی اس کے متعلق کہا کہ یہ رافضی ہو کر مرا ہے۔ پہلے ضیاء اللہ اور یہ شمشاد سلفی جیسے گمراہ لوگ، یہ بھی لوگ پہلے اہل حدیث تھے، محب تھے اہل حدیثوں کے، اہل حدیث مسلک کے لیے قربانیاں ان کی ہیں، اور یہ مسلک اہل حدیث کے لیے مناظرے کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے شمشاد کو تو لوگ مناظرے اسلام سے کئی مناظرے کیے بھی تھے، لیکن اب یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ گمراہ ہو گئے اور روافض کی گود میں جا بیٹھے۔ شمشاد تو اتنا برا شخص ہے، اللہ کی اس پر کروڑوں لعنتیں ہوں، اور اللہ اس کو دنیا میں گرفتار کرے، بلکہ ہے اب گرفتار، اللہ اس کو گرفتار کر کے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ اب ناظرین یہ تو 5 تو ہو گئے غیر مقلدین کے محققین، 5 ہو گئے جو گمراہ قرار دے دیے گئے خود غیر مقلدین کی طرف سے۔ اب چھٹے ان کے ہیں اس وقت کے مشہور محقق غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری۔ ان کا بہت بڑا نام ہے، کہتے ہیں بہت بڑی علمی شخصیت ہے، بہت بڑے محقق ہیں، لیکن یہ بھی گمراہ قرار دے دیے گئے، یہاں تک کہ ان کو دجال اور کہا گیا، اور ان کو یہ کہا گیا کہ فتوے پیسوں پر بیچتے ہیں۔ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری پر بھی گمراہی کا فتویٰ لگا دیا گیا۔ غلام مصطفیٰ امن پوری صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ سلف صالحین کا منہج، بلکہ وہ اس میں اتنا غلو کر گئے ہیں کہ بینات، آیات بینات بھی ہوں تو اس کے باوجود ہم سلف صالحین کے فہم کو ترجیح دیں گے۔ تو میں یہاں اس وقت مقام حیات محترم جناب سید سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ ان کے ادارے میں بیٹھا ہوں۔ اسی ادارے میں ابو یحییٰ نور پوری صاحب پڑھاتے ہیں، اور اسی ادارے میں غلام مصطفیٰ صاحب امن پوری پڑھاتے ہیں کہ سلف صالحین کے نام پر منجن کنہوں نے بھیجا ہے، اور سلف صالحین کا منہج جو ہے بیان کرتے ہوئے گالیاں کس نے کھائی ہیں۔ ان ظالموں نے جتنے یہ دجال مولوی ہیں، جھوٹے نہیں، دجال مولوی ہیں، ایک بات کے اندر 4 جھوٹ ان کی ایک بات کے اندر ہوتے ہیں۔ اور جی ہماری وجہ سے، وہ آپ کیا ہیں؟ آپ کی وجہ سے عمر صدیق یہاں سے پاؤں نہیں نیچے کرتا۔ آپ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے اس نے موقف بدل لیا ہے، پاؤں نہیں میں نیچے کرتا آپ کی وجہ سے۔ کیا ہوا؟ مسلک اہل حدیث کو بیچ کھایا ہے، اور مسلک اہل حدیث کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اور اوقات کیا ہے؟ پیسے پہ تحقیق بیچنے والے 2 کوڑی کے محقق ہیں آپ کی میں یہ حقیقت بیان کرتا ہوں۔ اب ناظرین کرام، غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کے متعلق خود غیر مقلد کے مناظر نے کہا کہ یہ ایک بات کے اندر 4 جھوٹ بولتے ہیں، تو انہیں بھی گمراہ قرار دے دیا گیا۔ اور پھر خود جو فتویٰ لگانے والے عمر صدیق، ان کے متعلق یہ بھی ان کے بہت بڑے مناظر ہیں، بڑا نام تھا، یہ 7ویں ہیں عمر صدیق صاحب۔ اب عمر صدیق پر بھی گمراہی کا فتویٰ لگا گیا، کوئی ایک آدھ نہیں، غالباً میرے خیال میں 34 ان کے علماء نے عمر صدیق کو گمراہ قرار دیا۔ آپ نے ابھی تک توبہ نہیں کیا، اپنی اصلاح نہیں فرمائی، تو اب ہوا یہ ہے کہ انہی کے ملک سے 34 اہل علم، 34 علماء کرام نے متفقہ فتویٰ صادر فرمایا ہے، اور ان کی اس دعوت کے خلاف اور ان کی اس تقسیم کے خلاف متفقہ فتویٰ صادر فرما دیا ہے۔ اس لیے اب عمر صدیق صاحب اپنی اصلاح کریں یا نہ کریں، لیکن جو اہل حدیث نوجوان ہیں، جو عوام ہیں، ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ سچائی کیا ہے، اور سب کو بالخصوص نوجوان
اور عوام انہیں فکر کرنی چاہیے کہ کہیں یہ صاحب انہیں گمراہی کی راہ پہ نہ ڈال دیں۔ 7 علماء غیر مقلدین ہو گئے، اب 8ویں ہیں توصیف الرحمان صاحب۔ توصیف الرحمان بہت بڑا نام ہے، اب جی قریب ہی میں بھائی اب تک تو توصیف الرحمان کی بڑی یعنی کیا کہتے ہیں تعریفیں چل رہی تھی، لیکن اب اس دور میں 2024 میں عمر صدیق نے توصیف الرحمان کو گمراہ قرار دے دیا اور اسے خارجیوں کا سردار کہہ دیا اور بدعقیدہ گمراہ یہ بھی کہہ دیا صاف صاف طور پر۔ اچھا، ان میں 9ویں نمبر پر جو ہم لا رہے ہیں وہ اسے جو ہے نا وہ ایک معتدلیات سمجھ لیں یا ایک درمیانی ذہن کا سمجھ لیں۔ ایک کے حافظ زبیر صاحب، ان کے محقق ہیں حافظ زبیر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ اتنا متشدد نہیں ہے، متعصب نہیں ہے، بعض لوگوں سے اس طرح سنا ہے، لیکن اسے بھی گمراہ قرار دے گیا، اور کسی عام نے نہیں بلکہ غلام مصطفیٰ ظہیر نے بھی اسے کہہ دیا کہ یہ اسراری ہے، کیونکہ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں گمراہ ہے اور یہ بھی اسراری ہے، یہ بھی گمراہ ہے۔ السلام علیکم۔ یہ ڈاکٹر زبیر صاحب اسراری ہیں، اسراری ڈاکٹر اسرار صاحب کے پیروکاروں یا ان کے نظریات سے ہم آہنگ ہیں۔ واللہ عالم ان کی کتابیں کیسی ہیں، بچنا بہتر ہے جی، واللہ عالم۔ اب 10ویں نمبر پر ہیں ان کے اسحاق جھالوی، ان کے بہت بڑے موقف تھے، بہت بڑے مسائل بتاتے تھے، لیکن اسحاق جھالوی کو بھی انہوں نے گمراہ قرار دے دیا۔ علماء اہل حدیث نے مولوی اسحاق جھالوی کی زندگی میں ہی اس سے علل اعلان براءت کا اظہار کر دیا تھا۔ اب یہ 10 ہم نے نام سنائے ہیں، غیر مقلدین کے محققین ہیں، علماء ہیں جنہیں خود غیر مقلدین نے گمراہ قرار دے دیا۔ اور ایک اضافی طور پر ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں عاقل صاحب کو، جو اس وقت ان کا چینل چلا ہے نور ٹی وی جدہ کے نام، نور ٹی وی کے نام سے، اسے بھی گمراہ کرا دیا، بلکہ اس نے خود ایک جو ہے نا ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس پر ایک تھمبنیل بنایا ہے، اس پر یہ لکھا کہ عاقل کو مت سنو۔ اب یہ خود ان کے غیر مقلدین نے یہ کہا کہ عاقل کو مت سنو، پھر اس کے جواب میں اس نے ویڈیو بنائی ہے۔ یہ اس کی علامت ہے، یعنی یہ اس کی ہے دلیل کہ عاقل بھی مانتے ہیں کہ میرے متعلق بھی یہ کہتے ہیں خود اہل حدیث کہلوانے والے کہ عاقل کو مت سنو۔ ناظرین، یہ تو بطور مثال آپ کی خدمت میں یہ چند چیزیں پیش کی ہیں، 10 نام پیش کیے ہیں۔ بہت سارے غیر مقلدین اس وقت بھی موجود ہیں جنہیں خود اہل حدیث نے، خود غیر مقلدین نے گمراہ قرار دے دیا ہے۔ اب ناظرین کرام، تو بات درست ہوئی نا کہ ہم یہ جانتے کہ کون بچے ہیں جنہیں گمراہ قرار نہیں دیا گیا، تو ناظرین کرام یہ ان کا انجام ہوتا ہے جو ائمہ دین کی تقلید کو چھوڑ کر خود تحقیق میں پڑھتے ہیں اور خود محقق بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے ان کے محققین ہی ان کو گمراہ قرار دے دیتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق